عزیز دوستو، آج میں ایک بہت اہم کتاب کے بارے میں آپ سے کچھ اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ باسط میر ایک فلسفی ہیں۔ میں تو انہیں فلسفی ہی کہوں گا، کیونکہ میں نے فلسفے کے علاوہ ان کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پڑھی، اور ان کی جو فیس بک پہ گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی فلسفہ جو ہے وہ بالکل موجود ہوتا ہے۔ مختلف فلاسفروں کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کی کتاب ہے مظہریت اور وجودیت۔ تو یہ میں نے کتاب پڑھی گزشتہ دنوں، اور اس پر میرا جی چاہا کہ میں اپنے کچھ تاثرات جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ کتاب ہے ان کی، اور مجھے نہیں علوم کی اتنی اچھی کتاب جو ہے وہ اردو میں مجھے کہیں اور ملی ہو۔ کہ ادب اور فنون لطیفہ کا طالب علم ہونے کے ناطے مجھے ہمیشہ فلسفہ اور نفسیات کے متعلق کا شوق جو ہے وہ رہا ہے۔ فلسفہ نہ صرف سوچنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ ہمارے فکری افق کو وسیع کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم کسی مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں تو عمومی طور پر اس مضمون کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ اسے بہتر سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر جغرافیہ پڑھنے سے ماحولیاتی نظام یا دریا کے منبع سے دہانے تک کے سفر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن فلسفہ اس سے مختلف ہے۔ یہ ہمیں صرف وجودیت یا افادیت پسندی جیسے موضوعات سے آگاہ نہیں کرتا، بلکہ ان موضوعات پر سوچنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ فلسفیانہ مواد جو منطق اور استدلال پر مبنی ہو، سوچنے کے عمل کی بہترین مثال فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم سیکھ جائیں کہ کسی دلیل کو اس کے اجزاء میں تقسیم کرنا ہے، تو نہ صرف دلیل کی ساخت کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ استدلال کی خامیوں یعنی مغالطوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ سازی میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید برآں فلسفے کے مطالعے کے دوران ہمیں تاریخ کے مختلف ادوار کے بارے میں بھی علم حاصل ہوتا ہے، جو فلسفیانہ نظریات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے حال ہی میں ایک منفرد کتاب مظہریت اور وجودیت پڑھنے کا موقع ملا، جس کے مصنف میں نے پہلے بتایا کہ باسط میر ہیں۔ باسط میر کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، تعلق تو ان کا پاکستان سے ہے، لیکن وہ تقریباً نصف صدی ملک سے باہر رہے ہیں اور اب بھی باہر ہی ہیں۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے خاص ہے کہ یہ اردو میں لکھی گئی ہے، اور اس میں فلسفے کو غیر روایتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے عنوانات اور انداز تحریر عام قارئین کے لیے بھی قابل فہم ہیں۔ میر صاحب نے فلسفے کے مشکل موضوعات کو نہایت سادہ زبان میں بیان کیا ہے، جو کہ اردو میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ کتاب کی تمہید میں فلسفے کی تعریف کو عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ وجودیت کے پس منظر کو محض 3 صفحات میں اس طرح میر صاحب نے سمیٹا ہے کہ قاری کو اس موضوع کی بنیادیں سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ کتاب میں 8 فلسفیوں کے کام کو شامل کیا گیا ہے، جن میں سورن کرکیگورڈ، ایڈمنڈ بسل، مارٹن ہائیڈگر، مارٹن بوہر، ایمانوئل لیوی،
ناس اور یان پال سارتر، سیمون ڈی بوار اور مورس مرلو پونتی شامل ہیں۔ باسط میر نے ان فلسفیوں کے نام اور ان کے نظریات کو ان کی اصل زبان اور ثقافت کے مطابق پیش کیا ہے، جو کہ ایک منفرد اور قابل تعریف پہلو ہے۔ میر صاحب نے فلسفیوں کے ان نظریات کو تاریخی تناظر میں بیان کیا تاکہ قاری ان کے فکری پس منظر کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ ان فلسفیوں کے کام پر بات کرتے ہوئے میر صاحب نے جو طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے پہلے بنیادی سوال یا مسئلے کو واضح کیا ہے، پھر اس پر پیش کنندہ کے علاوہ دیگر فلسفیوں کے نظریات کا ذکر کیا ہے اور اس کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کیا ہے۔ فلسفیوں کے نظریات اور ان کے دور کے حالات کا ذکر بھی ہے اس میں، تاکہ قاری پر نظریات کا مقصد بہتر طور پر واضح ہو سکے۔ مختلف نظریات کے تقابلی جائزے اور مصنف کی اپنی رائے کتاب کو مزید دلچسپ اور فکر انگیز بناتی ہے۔ کتاب میں فلسفیوں کے نظریات کے ساتھ ساتھ ان سے منسوب کہانیاں بھی شامل ہیں، جو قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھتی ہیں۔ فلسفے کو عام طور پر خشک اور پیچیدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باسط میر صاحب نے اپنے سادہ اور واضح انداز تحریر سے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا ہے۔ ان کا اسلوب قاری کو فلسفے کے مشکل مباحث جیسے کہ وجودیت، مظہریت، مابعد الطبیعات اور نظریہ علم پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کتاب کا انتصاب بھی نہایت متاثر کن ہے۔ ان تمام لوگوں کے نام جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے نہ صرف اس کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ انسان دوستی کی بنیاد پر اسے بدلنے کی جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ پھر انتصاب ہے ان تمام لوگوں کے نام جو اپنا سچ تلاش کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے سچ میں مقید کرنے کی بجائے اپنے سچ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے موقف میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ باسط میر صاحب کی یہ کتاب فلسفے کے اساتذہ، طالب علموں اور عام قارئین کے لیے ایک قیمتی اضافہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو فلسفے کے بنیادی تصورات کو عام فہم انداز میں سمجھنا چاہتا ہے۔